بسم اللہ یہ ادھر سے لگے گا. ہاں وہ لگائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے. اس کے 7ویں رکوع کی آخری 3 آیات باقی تھیں، 48, 49 اور 50. تو آیت نمبر 48 سے ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 48 سورہ نساء.
اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی گناہوں میں سے جو چاہے وہ بخش دے، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یغفر وہ بخشے گا، ان یشرکا یہ کہ شرک کیا جائے بہی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو دون ذالکا اس کے علاوہ ہیں گناہ، سوائے اس کے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ومن یشرک اور جو کوئی شریک بنائے، باللہ اللہ کے ساتھ، تو فقد افتری اسما عظیما، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے افترا کیا، خود سے گھڑ لیا، اسمن گناہ، اور گناہ بھی عظیمہ بہت بڑا۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی گناہوں میں سے جو چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ کا شریک بناتا ہے وہ بڑا بہتان باندھتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ 3 بڑے موضوعات ہیں نا پورے قرآن کے، 30 پارے، 114 صورتیں، 3 میجر سبجیکٹس۔ انہی سبجیکٹس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، ان کے بارے میں دلائل دینے کے لیے باقی چیزیں اس کو ری انفورس کر رہی ہیں، ہے نا جی۔ توحید نمبر 1، وننس آف اللہ، رسالت اور آخرت، ان تینوں چیزوں کو مختلف انداز سے، مختلف دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ کہیں التذکیر بآلاء اللہ سے، التذکیر بآلاء اللہ، یہ ایک اسلوب ہے۔ تذکیر نصیحت کو کہتے ہیں نا، اعلیٰ کہتے ہیں نعمت کو، آتا ہے نا رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اعلیٰ نعمتیں۔ اور التذکیر بأیام اللہ، یہ 2 بڑے اسلوب ہیں ان کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، ایک ہی میتھڈ، ایک ہی میتھڈ۔ یہ دیکھیں انسان ٹاپک ہے نا قرآن کا، موضوع انسان ہے، تو اب انسان کو سزا اور عذاب سے بچانا ہے۔ اب اس کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو ہیومن ریسورس میں بھی پڑھاتے ہیں، انسان سے کام لینا ہو نا، انسان کو سمجھانا ہو، 2 طریقے ہیں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ ٹو گیٹ دا تھنگس ڈن، جزا و سزا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے آپ کو اس کو انسینٹیو ہے اس سے کام لینے کے لیے، یا تمہیں پروموشن مل جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی، محنت کرو یا ٹارگیٹ اچیو کرو، ہاں وہ کہا نا جزا و سزا، اور یا تمہیں جو ہے نا یہ سزا دی جائے گی۔ جزا اللہ نے بہت زیادہ رکھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ نیکی کو بڑا
وہ پروموٹ کیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے یہ احادیث، اور اس میں بھی ہے کہ نیکی کرو گے تو 10 ٹائمز مل جائے گا، بدی کو بھی تو اللہ 10 دفعہ کر سکتا تھا، کہا اس کا بھی اگر تم پریکٹیکلی کرو گے تب تمہیں وہ ملے گا، ارادے پر گناہ نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس کی شان رحیمی ہے، شان رحیمی ہے کہ بڑے اچھے کام چھوٹے گناہوں کو ہاں وہ کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، خود بخود جو ہے نا اللہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بِآلاء اللہ، یہ 1 اور یہ 2، یہ 1 اور یہ 2 ہے، یہ ریوارڈ ہے بِآلاء، نعمتوں کا بار بار ذکر کر کے کہ جنت ملے گی، وہاں کی خوبصورتیاں، اور بِأَیَّامِ اللہ یہ گزشتہ قوموں کا ذکر نہیں ہوتا، قوم عاد، قوم سمود، کیسی تباہی ہوئی کہ پوری قوموں کو ملیہ میٹ کر دیا، عبرت کے لیے تم عبرت پکڑو، وہ واقعات کا کیا ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، تو یہ مقصد یہ ہے کہ ان 3 پر ہے، یہ بات ہو رہی تھی نا شرک کی، تو توحید جو ہے نا 1/3 ہے پورے قرآن کا، 1/3۔ دیکھیں 1/3 کتنے بنتے ہیں 30 پارے کے؟ 10۔ تو توحید کے موضوع پر موسٹ کمپریہنسو سورت جو ہے پورے قرآن میں وہ سورہ اخلاص ہے، 10 پارے کا ثواب ہے، کتنا لاجیکل ہے، 10 پارے کا ثواب ہے، احادیث سے بتا رہا ہوں، یہ کہا گیا کہ اگر 3 دفعہ خلوص دل سے سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، تو یہ قرآن کا مل جائے گا، کیونکہ اس میں دیکھیں کتنا ہے، قل هو اللہ احد، احد ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس میں پورا آ گیا، نہ وہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، ایک ہے یکتا، اور کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، ایک کا ہے، تو توحید پر، تو اس لیے اس پر بڑا ایمفسس ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، کسی بھی انداز میں وہ اس کی اوصاف ہوں، خصوصیات ہوں، الوہیت میں ہوں، اس کی ذات میں ہوں، کسی طرح بھی شرک جو ہے نا نہیں ہے۔ تو یہی بات دیکھیں یہاں پر کہی گئی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، کتنا اس میں غیظ و غضب ہے، غصہ ہے کہ سارا جہان میں نے بنایا، نعمت میں دے رہا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک کرا دو، وہ کوئی پیر ہو، بابا ہو، یا کوئی قبر میں مدفون ہو، واٹس ایور، شرک کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، وہ نہیں، قابل برداشت نہیں ہے، صرف اللہ دینے والا، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا کس چیز کو، ان یشرک بہ، کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی شان ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو اس کے لیے بھی وہ چاہے گا، ما دون ذالک، یعنی شرک کے علاوہ، اور پھر آگے بتایا کہ جس نے بھی شرک کیا نا اس نے بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ دیکھیے اسی صورت میں 2 دفعہ ہے، یہ ہم 48 نمبر پڑھ رہے ہیں نا، اگر اس کی 116 نمبر پڑھیں گے پھر یہی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ اسی صورت میں ہیں، اگر آیت 116 آپ دیکھیں گے، 116 نمبر، اسی صورت میں شروع میں یہی الفاظ ہیں، ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کو نا، یہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو نا یعنی مور دین ونس بات کی جائے بار بار، اب عام بات چیت میں بھی کوئی چیز اہم ہو نا تو آپ کہتے ہیں آئی ریپیٹ، میں اس کو دہرا رہا ہوں، یعنی اس کو ایمفسس کرنے کے لیے، تو یہ اتنا اہم ہے۔ 116 میں پھر کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہے نا جی، اللہ اکبر، تو معاف کر دے رہے ہیں۔ سر یہ اصل بھی تو ایک شرک کی فارم ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا، ہاں یہ بھی ہے، دیکھیں نا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، واقعی اس کی بڑی جو ہے نا مذمت کی گئی ہے۔
کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ حسد نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں کو یہ نعمت کیسی مل گئی، میں بھی تو بندہ ہی ہوں، مجھے کیوں نہیں دیا، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے نا، اللہ سے بس مانگے ہیں۔ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے مختلف درجات رکھے ہیں، کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، یہ اس پہ مصلحت ہے۔ اور رضا برضائے الہی وہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کی دین پر رضا رہے، کبھی بھی یہ نہ ہو کہ جی یہ چیز کم ہے یا وہ ہے، واٹس ایور، مالی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ہاں بعض کو دیے، یہ اس کا نظام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سسٹم چلانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے سے کام لینا ہوتا ہے نا، تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ اگر سارے ہی مالدار ہوتے نہیں تو پھر یہ کام لینا ہے اسے، وہ کہے گا جی مجھے تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے کے لیے کام کرتا ہے نا امپلائی، پیڈ فار دیٹ، وہ کہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے یہ سسٹم چلائیں گے؟ اب وہ ضرورت مند ہوتا ہے، آپ اسے طے کرتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ہے، آئی ول پے فار دیٹ نا، اتنا دوں گا، تو وہ ایگری کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے، کم یا زیادہ، اگر سارے وہ ہوں تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیں حضرت لقمان ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ بڑی اہم ہیں۔ سورت کا نام بھی لقمان ہے، 31 نمبر سورت ہے، وہ پڑھنی چاہیے ویسے۔ ایک فکرے میں کیا کمال کی باتیں کہی ہیں انہوں نے، وہ حضرت لقمان ہیں، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے، بیٹے سے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہے، یہ آیت میں آپ کو بتاؤں، یہ 31-13 لو پورا آپ کو وہ ریفرنس مل گیا، اس کو اولٹ کر لیں۔ 31 یہ سورہ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک، بے شک شرک جو ہے، لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے۔ اچھا دیکھیں ظلم جو ہے نا قرآن میں، ہاں بڑے براڈر ٹرم یوز ہوئے، ہم تو کہتے ہیں نا ظلم کہ کسی نے کوئی مار دھاڑ کیا ہے، کچھ کر لیا یا بڑا ظالم ہے۔ اصل میں ظلم یہ ہے کہ حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے، سمپل، کیا خوبصورت ڈیفینیشن ہے، حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، اس میں کوئی گٹاسے، کوئی وہ چھٹی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بڑا فساد دیا تو ظالم ہے، ظالم ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی، ہاں۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ خالق اور مالک ہے نا، پھر اللہ کا حق ہے یار اسی کی عبادت کی جائے، تو عبادت کسی اور کے کریں یا کسی اور کے در پر جائیں تو یہ آپ اس کا حق مار رہے ہیں، سارا کچھ اس سے لے رہے ہیں آپ، ہیں دنیا کی نعمتیں، رہنا سہنا، اور کسی اور در پہ جا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو اور بھی ہے، ایک حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ اکبر الکبائر الشرک باللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری، اکبر الکبائر، کبائر بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے نا وہ کرنا۔ اچھا جی، تو یہ آپ کی آیت نمبر 48، لیکن یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اچھا اگلی آیت میں کہا کچھ اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے زبردست ہیں، تزکیہ نفس والے ہیں، اپنی تعریف خود ہی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، را دیکھنے کو کہتے ہیں، یہی الفاظ سورہ فیل کے شروع میں بھی آتے ہیں نا، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الی الذین، الی طرف، الذین الذی کی جمع ہے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، اللہ ہے، یعنی جو بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں، یزکون ایکچولی تزکیہ اس سے ہے نا، پاک
پاک بناتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو. اللہ بل اللہ یزکی من یشاء، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ یزکی من یشاء وہ پاک کرتا ہے جسے چاہے. ولا یظلمون فتیلا. فتیلا ایکچولی عربی میں وہ جو کھجور کو آپ توڑے نا تو ایک وہ باریک سا دھاگا گٹھلی پر ہوتا ہے، اس کو فتیلا کہتے ہیں. دیٹ مینس کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ فتیلا ہے. ہاں جھلی، اس کو فتیلا کہتے ہیں. یس فتیلا. کھجور کے اندر وہ جو جھلی گٹھلی کہتے ہیں وہ کتنی باریک سی ہوتی ہے، تو یعنی مائنر اور اسمالسٹ تھنگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ ورڈ ہے نا جی، فتیلا. تو جسے کہتے ہیں نا دھاگے برابر یا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ظلم کے ساتھ آ رہا ہے نا، ولا یظلمون. اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہے. اور ولا یظلمون فتیلا، یہ اللہ کے ہاں جب جزا و سزا ہوگا نظام تو بتا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا. ولا اور نہیں یظلمون ظلم کیا جائے گا فتیلا دھاگے برابر بھی. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں، یزکون انفسہم، اور حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. دیکھیے یہ 48 کے فوراً بعد یہ آئی ہے نا یزکون انفسہم، اس میں بھی ربط ہے. ذرا دیکھیے آپ 48 میں شرک کی ممانعت ہے نا، لا یغفر ان یشرک، شرک نہیں کرنا. اور یہ اگلے میں آ گیا یزکون انفسہم. بعض جو ہے نا وہ شرک بھی تو غزالت اور نجس ہے نا، رجس ہے. کسی کو بھی آپ مان لیں وہ مورتیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ بھی نفس کی خیالات کی گندگی ہے. تو ہوتے وہ گندے ہی ہیں. گندے کس طرح کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں. وہ بتاتے ہیں، قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ارض و سما کس نے بنایا ہے، لیقولون اللہ، جواب یہ دیتے ہیں اللہ نے. کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے ہاتھوں سے جو مورتی بنائی ہے، وہ یہ کہیں گے یہ جو پتھر کی مورتی ہے اس نے پورا ارض و سما بنایا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، لاجیکل بات ہے. تو وہ اس وقت اللہ کہتے ہیں. اچھا پھر ان سے پھر ان سے اگر یہ کہیں گے بھی تم کہتے تھے ہو کہ بھی اللہ نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر اس کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، بنایا تو اللہ نے ہے، یہ ہمارے شفعاء ہیں. یعنی اگر کوئی ہمارے سے بات وہ پوچھ گچھ ہوئی نا تو یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے. اللہ اکبر. وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو ان کو راضی رکھیں گے تو پھر اللہ تک ہماری پہنچ ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ اس انداز ہے. اچھا یہ تو چلو مشرکین کی بات ہے، شرک ہے نا. دوسرے آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ، وہ بھی آپ نے قرآن میں ہی پڑھا ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. یہ کہاں بات کہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ مائدہ پڑھیں، مائدہ کی 18. یہ دیکھیں، یہ سورہ مائدہ آیت 18. وہاں کیا کہا نحنو، یہودی کہہ رہے ہیں نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور وَأَحِبَّاؤُهُ،
محبوب ہیں اللہ کے. اور جگہ نہیں کہا کہ لن تمسنا النار, آگ واگ ہمیں چھوئے گی نہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, یہ اوروں کے لیے ہوگی, اس قسم کی باتیں. بلکہ ایک جگہ یہ سورہ آل عمران میں ہی کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ غیر یہودیوں سے ہم کیسا بھی سلوک کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اور جو چاہے کرو, ان کا مال کھاؤ, ہڑپ کر جاؤ, ان سے زیادتی کرو, واٹس ایور, وہ نہیں, ہمیں پکڑ نہیں ہوگی. ابھی بھی یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنے بھائی یہودی کے ساتھ کریں تو اللہ پھر پوچھے گا یار ان سے تم نے کیوں جھوٹ بولا, کیوں ان کو فریب دیا, کیوں ان کا مال کھایا. تو کہا امیدین تو بنائے ہمارے لیے کہ جس طرح چاہے کام لو ان سے نا. یعنی وہ کم تر سمجھتی ہے. اللہ استغفر اللہ استغفر. یہی کہہ رہے ہیں یزکون انفسہم, اپنے آپ کو یزکون, بڑے پاک صاحب, ہم صحیح ہیں, ہم صحیح ہیں. اللہ اکبر. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ بحبل اللہ اور بحبل الناس. اللہ نے کہا اللہ نے کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, محنت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں ایسے. ہاں صحرا میں انہوں نے فصلیں اگا دی ہیں. ہاں یہ ہے محنت ہے, اللہ نے کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ان کا عام ہولی اس رہا ہر وقت آپ پیچھے میں پڑھتے آئے ہیں. آپ اس وقت ہی دیکھ لیں یہودی اور سارا جو ہے یہ عیسائی ہیں وہ آپس میں رکھ ہے ان کا, اور سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے اسی اس کو جو کہ ایک بہت بڑی میجارٹی ہے دنیا میں. تو پھر بھی اس کے باوجود کہ وہ یہ سمجھ کے آئے تھے اس وقت یہ سے پہلے یہ ہے اور پھر اس کے بعد وہی آ جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے مسلمانوں میں محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور دنیا کو تسلیم کیا ہوا انہوں نے اپنا. دیکھیے یہ ویسے اکثر ذہنوں میں سوال آتا ہے, اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے ایکچولی. دیکھیں یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, کوڈ آف لائف. ایک تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, اس میں احکام ہیں, کچھ نواحیاں یہ نہیں کرنے. پورے شریعت میں اخلاقیات پہ بہت زور ہے, اخلاقیات. اور اخلاقیات اتنا براڈر وہ ہے, اس میں تمام انٹریکشنس ود دا پیپل ان دا سوسائٹی, لین دین, بات چیت, قولاً سدیدہ, امانت دار, یہ وہ بڑا زور دیا اخلاقیات. تو دیکھیں ایک چیز ہے عبادات اور ایک ہے معاملات, پورا ٹریننگ دی ہے. اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا, اس کو بھی چھوڑ دیا قرآن کو. انہوں نے چلو وہ قرآن پر تو وہ ایمان نہیں رکھتے نا, لیکن انہوں نے اخلاقیات کو پکڑا ہوا ہے. ہم باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں نا, بار بار تو مثالیں ہوتی ہیں, وہ چیز پڑی ہوئی ہے ویسی پڑی ہوگی, کوئی اٹھاتا نہیں ہے. ایمانداری, کبھی ناپ تول میں کمی, کبھی الیکٹریشن, کبھی یہ ہے, نہیں سنتے آپ نا باہر ہے نا, یہ جرم ہے, نہیں کرتے وہ ہے ہر چیز سے. انہوں نے اپنایا ہوا ہے. تو اللہ نے جو قانون بنا دیا اس قانون کا تو ریٹرن ملے گا نا. یہ قانون ہے کہ جو معاملات ہیں اس کو بالکل سیدھا رکھو, صراط المستقیم ہے یہ. وہ بڑے فیئر ہیں اپنے کاموں میں, بڑا آنیسٹی میں. وہ دکھایا تھا, وہ کلپ بھیجا کسی ایک کوئی جگہ پہ, تو وہ فریج میں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے پرائسز ہیں. نو باڈی از دیئر, کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے. تو وہ پیسے اتنے رکھو لے جاؤ, ہر چیز اس میں رکھی, پتہ نہیں انڈے اور وہ کافی چیزیں تھیں. ہاں اس کی قیمت ہے, وہ وہاں رکھ دو, کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہاں چھوڑیں گے وہ اگر ایسا ہو کھلا ہوا نہیں, یہ کہاں ہوتا ہے ایسا نا. ہاں یہ بڑی مثال ہے وہاں پہ نا. تو یہ اور یہ اسلام کی تعلیمات تھی. ایکچولی ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے ٹریننگ ہے ہی نہیں, ہماری تربیت ہے ہی نہیں, تو اس کی سزا ہے. یہ جو ہے نا, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, یہ چھوڑ دیا. اور یہ قرآن کا بھی آپ سورہ فرقان کی آیت 30 پڑھیں, وہاں کہا کہ رسول اللہ کے دربار میں گلا کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ یہ وہ امت چھوڑ دیا, قرآن تو میں دے کر آیا تھا. ہم یہاں پر وہ آیت نہیں کوٹ کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے بھی ہیں
محمد کے امتی ہیں وہ شفاعت کر دیں گے. ہاں. یار مطلب ہے شفاعت کر دیں گے، اچھی بات ہے یار، وہ جو کہہ کر گئے تھے اس پہ بھی تو عمل کر لو. وہ بات ہی نہیں کرتے منبر سے، وہ کہتے ہیں شفاعت ہو جائے گی، ہم امتی ہیں، امتی ہیں. ایسا ٹھیک ہے، مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے، بالکل ہے. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے. دیکھو نا، اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہے نا جی. تو دیکھیں یہاں بھی فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف. اچھا یہ بات جو ہے نا سورہ نجم کی 32 میں بھی ہے پاک صاف کا جو ہے نا. سورہ نجم 53 ہے، اس کی آیت 32. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ شو کرو تم کہ میں بڑا پاک باز ہوں، آئی ایم دا رائٹیس پرسن. اور یہ ہے کہا ہوا اعلم لمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے. بڑے اپنے آپ کو وہ شو نہ کرو تم. ہاں اللہ اکبر. کسی کا افتتاح کسی دکان جی 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 تو انہوں نے کسی بزرگ کو بلایا ہوا، جی جی بڑے تو بات کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو کسی نیک آدمی سے بات کیا. ہاں اللہ اکبر. اچھا یار کمال ہے. اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ میرے سے بات کر دیا. اللہ اکبر ماشاء اللہ. اچھا بہرحال ہدایت دے. ہاں تو فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء. ہیں یہ تو اللہ کا جورسڈکشن ہے.